शाम को नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, खुसूसी तौर पर जो साना पेशावर था उसको लेकर आगे का लाएअमल तय करने की बात हुई। इस पर गौर व हुआ कि किस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा, और इस पर कंसेंसस की ज़रूरत पर भी भरपूर तौर पर जोर दिया गया। और पीटीआई को भी दावत दी थी, लेकिन पीटीआई ने इसमें शिरकत नहीं की और यहीं पर ख़त्म नहीं किया, यहीं पे बस नहीं हुई। जो अगले आने वाली जो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो 7 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तलब की है, उसमें भी शिरकत से इनकार कर दिया। और उसकी वजूहात बताते हुए उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं हैं, तो इनके जो फ्लॉज हैं, इनकी जो नाकामियाँ हैं, उस पर हम जाके मोहर कैसे जब्त कर सकते हैं। ये चीज़ें, तमाम चीज़ें अपनी जगह और सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है और जो माशी मामलात हैं, वो बदतर से बदतरीन की तरफ गामजन है। ऐसे में जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें IMF ने पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। कुछ हल्के तो यहाँ तक बात सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो उस पर दस्तखत करेंगी। लेकिन बहरहाल सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वही हमारी प्रायोरिटीज़ है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आज के प्रोग्राम में हम जो सियासी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे तैमूर साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उसके साथ साथ शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध। लेकिन उससे पहले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब आपके टाइम का। हफीज़ पाशा साहब, इस वक्त IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं और IMF ही लाइफ लाइन भी है इस वक्त पाकिस्तान की। कितनी कड़ी शराइत है इस वक्त IMF की, और सुनने में ये आ रहा है कि तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस भी उनको रिक्वायर्ड है, या उन्होंने इस चीज़ की डिमांड भी की है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से सर? पाकिस्तान में इस वक्त जो मसला पैदा हो रहा है कि चूंकि सियासी कशमकश बहुत है, तो इस वक्त ये हुकूमत बहुत घबरा रही है कि सख्त इक़दामात कैसा लें, इसलिए कि अगर वो लेंगे तो उसके नतीजे में अफरात-ए-ज़र में इजाफा होगा, और उसके नतीजे में आने वाले इलेक्शन जब भी हों, उनमें उनको बहुत सख्त नुकसान लेना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए, इस वक्त मुल्क के हालात की अहमियत ज्यादा है बनिस्बत सियासत के, तो मिलजुल कर बैठें, मगर उसका नतीजा पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, नतीजा तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बहरहाल PTI ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। खबरें ये हैं कि ब्लूमबर्ग में भी ये खबर है कि जी पॉलिटिकल कंसेंसस रिक्वायर्ड है। बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। इससे जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 3.8 बिलियन पर आ चुके हैं। ये कितने अरसे के लिए पाकिस्तान में काफ़ी होंगे? बात दरअसल ये है कि ये जो लेवल है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि 3 अरब डॉलर पे गिर चुका है। और अब आप ये देखिए कि जब ये साल जो है 22-23 का आगाज हुआ था, जुलाई 1 पिछले साल, तो उस वक्त हमारे रिजर्व्स 9.8 अरब डॉलर थे, जो कम थे मगर काफी हद तक मुनासिब थे। इस 6 महीने के पीरियड में, ये तकरीबन उससे भी आप ले ज्यादा, अब 7 महीने, उसमें हमारे रिजर्व्स में तकरीबन 6.8 अरब डॉलर की कमी आई है। ये बहुत ज्यादा कमी है। और इस वक्त चूंकि आपके पास 3 अरब डॉलर हैं, तो आजकल आपका मंथली जो दरामदात का बिल आ रहा है वो 4.5 बिलियन डॉलर की रेंज में है। तो इसलिए आपके पास मुश्किल से 3 हफ्ते के रिजर्व्स दरामदात को फाइनेंस करने के लिए। जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। मुझे इसके साथ साथ बताएं, जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो तो रहे हैं, लेकिन खुद वज़ीर आज़म ने कहा है कि इतनी कड़ी शर्त है कि जो समझ से बाहर है। अब अगर इसमें डिले हो जाता है, जो 9th हमें ट्रांच मिलनी है, या किसी वजह से ये नहीं हो पाता, सस्पेंड होता है, तो फिर क्या मामलात होंगे? कितने भयानक नताइज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ और मार्केट में अनसर्टनिटी फैल गई है। अब देखिए कल जो रिजर्व्स में कमी आई है, उसके नतीजे में आज रुपए में वाज़े तौर पर कमी आई। अब देखिए 277 रुपए फी डॉलर पर गिर चुका, तकरीबन 6 रुपए गिरा है आज।
تو جب مارکیٹ میں اس وقت بے پناہ انسیکیورٹی ہے، اور اگر کچھ ڈیلے ہو جائے یا سسپینڈ ہو جائے IMF پروگرام، تو اس کا بہت ہی خطرہ موجود ہے کہ روپے میں واضح طور پر اور کمی آئے۔ مجھے حفیظ بادشاہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ جو 9 بلین پلس تھے ہمارے ریزرو، وہ پچھلے 8 ماہ میں بڑی تیزی سے گرے ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ کمی آنے کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت کم ہوا اور درآمدات میں نمایاں طور پر کمی آئی، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی خسارہ آپ کا تجارت کا ہوتا ہے اس کی فائنینسنگ آپ لونز لے کر فائنینس کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ لونز کی رفتار جو ملک میں آنے کی تھی وہ بہت کم ہو گئی اور تقریباً آدھی ہو گئی پچھلے سال کے اس پیریڈ کے کمپیریزن میں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ریزروز میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کو جو نئے لونز مل رہے ہیں وہ جو ہم پرانے لونز پر قرضوں کی واپسی کر رہے ہیں اس سے کم ہیں، تو نیٹ انفلو منفی ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے۔ باہر سے پیسہ آنے کا جو رفتار ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ شاید لوگ انتظار کر رہے تھے، ہمارے جو لینڈرز ہیں، کہ IMF کا پروگرام پھر سے چل پڑے تو پیسے آ جائیں گے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 1 ہفتے 10 دن میں کیا ہو۔ اوکے بادشاہ صاحب، وزیر اعظم بھی جیسے کڑی شرائط کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جس پہ شاید عمل درآمد بھی حکومت نے شروع کیا ہے کہ 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک کے جتنے بھی آفیسرز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں، ان کی ایسٹس کو پبلک کیا جائے۔ اس کا مقصد IMF جو ہے، میری گزارش یہ ہے کہ کچھ حد سے زیادہ ہمارے معاملات میں گھس پڑا ہے۔ یقیناً ہمارے حالات خراب ہیں، ہمیں IMF کی ضرورت ہے، مگر دیکھیے ہوا یہ ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے کرپشن پرسپشن انڈیکس کی رینکنگ آئی ہے، اور جس میں پاکستان گر گرا کے 140 میں نمبر ہیں 180 ملکوں میں سے۔ ایک وقت ایسا تھا 5-6 سال پہلے جب ہماری رینکنگ کافی اوپر جا چکی تھی۔ تو یہاں ایک پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اگر کرپشن ہوتا ہے تو اس سے کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے، انفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں، غلط پیسہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے شاید CPI کرپشن پرسپشن انڈیکس کو دیکھ کر IMF کچھ پریشان ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرپشن پرسپشن انڈیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا پچھلے سال کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ PTI کا دور تھا، یعنی PTI کے دور میں کرپشن بڑھی، اور وہ عمران خان جو کرپشن کے خاتمے کے لیے یا احتساب کے لیے آئے تھے وہ نہیں کر سکے، اور انہی کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا۔ کرپشن پرسپشن انڈیکس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے جس کے ایک سٹینڈنگ انٹرنیشنلی موجود ہے، وہ بہت سے کیئرفل ٹیسٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ سروے وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ اسیسمنٹ آتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ سڈنلی ہو گیا، پچھلے سال بھی ہماری رینکنگ وہی تھی، مگر اب ہمارا سکور جو ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں وہ گر گیا۔ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو لے کر عوام میں بڑا پینک ہے، اور یہ بھی عوام میں پریشانی ہے کہ جی ان قریب جو ہے وہ شاید 300 کے قریب پیٹرولیم پرائسز بڑھ سکتی ہے۔ تو جو آنے والے دنوں میں جو روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور ممکنہ طور پر پیٹرولیم پرائس کتنی اوپر جا سکتی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے روپے کے قدر میں آج جو پوزیشن ہے وہ تقریباً 19 سے 20% کمی آ چکی ہے پچھلے کچھ دنوں میں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میرا فوکس ہائی سپیڈ ڈیزل آئل پہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پیٹرول تو امیر طبقہ زیادہ استعمال کرتا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل آئل تو ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ۔ تو ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں خدا نخواستہ اگر روپے کی قدر یہی رہے تو 35 سے 40 روپے کا اور اضافہ
ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں پہ ایک عام آدمی شدید ترین پریشانی کا شکار، حکومت کا فوکس جو ہے وہ یا حکومت کی پرائرٹی اکانومی لگ ہی نہیں رہی، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کے خلاف انتقامی کارروائی کر دو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، تو ایسے معاملات چلیں گے کس طرح؟ کوئی فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف چلے جائیں گے، کچھ لوگ مارشل لاء کی باتیں بھی کر رہے ہیں، یہ حکومت ایسے کیسے چلے گی پھر؟ سپٹمبر کی 1 کو IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا، اسٹاف مشن رپورٹ آ گئی تھی، پاکستان نے لیٹر آف انٹینٹ بھی ایشو کر دیا تھا، جس میں سارے جو ریفارمز آج کل ہم جن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت نے خود لکھ کے دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے لیٹر آف انٹینٹ میں، مگر رفتار بہت کم ہو گئی، اور اکتوبر کے بعد سے تو تقریباً کسی ایک فرنٹ پر ہم نے ریفارم اور ایکشنز نہیں دیکھے۔ تو اس حکومت نے واضح طور پر ڈیلے کیا ہے، اور اس کی وجہ تو یقیناً یہ ہے کہ اس وقت جو سخت اقدامات لینا پڑ رہے ہیں اس سے حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ گھبراتی ہیں کہ اس سے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گر جائے گی۔ مگر دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری میں کہ آپ یہ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو اس وقت افراط زر کی رفتار 2 گنا ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہ 27% ہے، اس سے بھی 2 گنا ہو سکتی ہے، اور شرح نمو جو ہے وہ واضح طور پر بہت منفی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجبوراً پاکستان کو سیاسی طاقتوں کو مل کر اس وقت اپنے ملک کو بچانا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک نیشنل اکنامک ایکشن پلان کی طرف لے جانا ہے۔ انہوں نے تو مانگا ہے کنسنسس آل پارٹیز کانفرنس کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، مگر اب دیکھیے کہ کیا رسپانس آتا ہے اپوزیشن وغیرہ سے۔ سر، تو یہ آیا ہے کہ PTI نے صاف منع کر دیا ہے کہ جی ہم اس APC میں شرکت نہیں کریں گے، اور جس کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں، چارٹر آف اکانومی ٹائپ کی جو بات کر رہے ہیں، وہ تو پھر خواب ہی رہ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو اس APC میں شرکت کرنی چاہیے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ پہلے بھی 2015-16 میں آیا تھا، جب ٹیررزم نے ہمارے آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو اتنا نقصان انہوں نے پہنچایا تھا ٹیررسٹ نے۔ اس کے بعد میں ساری سیاسی حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل کے بیٹھے۔ یہ بہت اچھا سنہرا وقت تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور اس کے بعد میں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور ہمارے آرمی نے بہترین طریقے سے ضرب عضب اور رد الفساد کو امپلیمنٹ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ٹل ریسنٹلی ٹیررزم تقریباً ختم ہو چکی تھی پاکستان، اب پھر سے شروع ہوئی ہے۔ دیکھیے، اس وقت میری گزارش یہ ہے ایز اے پاکستانی ایک پروفیسر، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے، جو بھی سیاسی اس وقت آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہوں وغیرہ ہو، اس کو اس وقت چھوڑیے۔ عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں ایز اے پروفیسر، ایز اے سول سوسائٹی ممبر، پلیز آپ بیٹھیں اور ملک کے لیے ایک ایسا راستہ نکالیں تاکہ آپ کی سیاست آگے بھی چلتی رہے۔ اللہ کے فضل پاکستان بھی خدا نخواستہ کسی مشکل سے نکل آئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم سے بات کرنے کا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور مجھے حیرانی یہ ہے کہ میڈیا چیخ رہا ہے، ماہر معاشیات جو ہیں وہ اس الارمنگ سچویشن پر بات کر رہے ہیں، حکومت کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت کی جو پرائرٹیز ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو دعوت دے دی، اور ان کو دعوت دے دی جو ہم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، اور جب دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ بہرحال جانیں گے کس کی کیا پرائرٹی ہے، اور پاکستان کس کی پرائرٹی ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے آپ کے ساتھ ہیں شعلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا، شعلہ رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ آج جو ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو
प्रेस ब्रीफिंग दी या मीडिया टॉक की, उसमें वो क्या फरमा रहे थे, छोटा सा क्लिप है, जरा सुनते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये वक्त अहम तरीन जरूरत है कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ोमा, वो पूरी इसकी ओनरशिप लें। मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके ज़ोमा को इनवाइट किया एपेक्स कमेटी के लिए भी, और ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी। एंड इफ वी डू नॉट एक्ट नाउ, हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव अस। मैंने एक पार्टी के लीडर उनको भी इनवाइट किया है जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। आप जरा दिलचस्प बात देखिएगा कि शहबाज साहब कह रहे हैं मैंने एक पार्टी के लीडर को इनवाइट किया है जो मुझसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते और आप उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। लेकिन बहरहाल इनवाइट तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब क्या है, असद उमर साहब आज क्या कह रहे थे, जरा वो भी सुन लेते हैं। ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज उठाने वाले सहाफियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन के खिलाफ हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनको नाअहल कर दिया जाए, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तमाम लीडरशिप के ऊपर सुबह से अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले। इनको शर्म आनी चाहिए कि कौम ये समझते हैं कि इतनी नासमझ है, इनकी सबकी समझ है कौम को, उनको पता है कि इनकी हकीकत क्या है। उनसे बोलें ये ड्रामे करने छोड़ें। आपको पहले दिन कोई अखलाकी जवाब था इस हुकूमत में बैठने का, ना आपसे ये मुल्क चलाया जा रहा है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इसकी आवाम का। सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चले। अच्छा, तो जब असद उमर साहब से एक सहाफी ने पूछा कि आप एपेक्स कमेटी एपीसी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, आगे चले। तो हम भी आगे चलते हैं और आज के वो 3 सवाल को एक मैं अपने साहब के और अपने मेहमानों के सामने रख देती हूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। साना पेशावर, वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, पीटीआई की अदम शिरकत, दावत के बावजूद एपीसी में भी शिरकत से इनकार। क्या पीटीआई का ये दुरुस्त फैसला है? एक तरफ मुज़ाकरात की दावत और दूसरी जानिब अपोजिशन की गिरफ्तारियां और मुकदमात। क्या अहम कौमी चैलेंजेस पर एक मेज पर सियासी कायदीन को बिठाने के लिए ये माहौल साजगार है? और आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 3, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ दहशतगर्दी के बढ़ते हुए हालिया वाकयात, IMF की कड़ी शराइत, इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, हालात किस तरफ जा रहे हैं? शैला रजा साहिबा, वैसे तो मैं रिवायत है कि मैं अपोजिशन से शुरू करती हूँ, लेकिन मामला कुछ ऐसा है, एक तरफ आप अपोजिशन को यानी वाहिद अपोजिशन पार्टी जो कि पीटीआई है उसको आप दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनके लोगों की, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उन पे मुकदमात बना रहे हैं, बगावत के मुकदमात बना रहे हैं। जब वो असेंबली में वापस आना चाह रहे हैं तो आप उनके इस्तीफे कबूल कर रहे हैं। आज तो पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे तोड़ तोड़ के उनका सामान बाहर फेंक रहे हैं। और दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि माहौल अच्छा हो जाए, कंसेंसस डेवलप हो जाए और ये आके आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाए या बातचीत आपसे कर ले। कैसे पॉसिबल है? अच्छा जी, देखें, बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क में दहशत गर्दी है, 101 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, मुख्तलिफ चौकियों पे हमले हो रहे हैं, बहुत 2-3 नेटवर्क पकड़े गए। उससे पहले वो जो किराए पे CTD का दफ्तर बनाया गया था उसमें भी यरगमाल किया गया लोगों को। और ये वाक़यात अब हुए, लेकिन जब इनकी हुकूमत थी तो मट्टा में जो है वो दहशतगर्द तालिबान जिरगे कर रहे थे, इनके मिनिस्टरों से भत्ते वसूल किए जा रहे थे। उस वक्त इनके ज़माने में लोग बाहर निकल आए थे और बड़ा मसला हुआ था। वो उससे पहले की जो बातें कि हुकूमत का सिर्फ ये काम था कि अपोजिशन के लोग गिरफ्तार हों, उन पे सख्ती हो, उनके मुकदमे उनके प्रोविंस में ना सुने जाएं, इस्लामाबाद बुलाया जाए, लेकिन एहसानुल्लाह एहसान कब निकल जाए ये हुकूमत को खबर नहीं थी। हमारे सारे लोग जेल में हों, लेकिन DI खान जेल कब टूट जाए और वहाँ के लोग कत्ल करके वहाँ से दहशतगर्द भाग जाएं, ये हुकूमत को परवाह थी। हुकूमत का काम ये था कि वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करे, अपोजिशन से हाथ मिलाने को वो तैयार नहीं थे, लेकिन 40,000 लोग निकाल के उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको वो बसा रहे थे। अवाम को जो है वो 1 करोड़ घर देने थे, लेकिन रिहेबिलिटेशन की बात इन दहशतगर्दों से हुई जो अफगानिस्तान में भी जेल में थे। तो ये इनकी तरजीहात हैं। तो ये मुज़ाकरा, ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो हम बैठ रहे हैं, ये उसमें नहीं आएंगे,
کیونکہ آج یہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچھڑ بھائی ہیں, ان کو گھر دیا جائے. اب جہاں تک بات ہے تو دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے دور حکومت میں جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, جس بے دردی سے ہوئی ہیں, چاہے وہ اسپیکر ہوں, خورشید شاہ ہوں, نون لیگ کے لوگ ہوں, یہ ہوں, تو یہ تو ان کے لیے بڑی آرام دہ سی بات ہے کہ ان کی بھی ہو سکتی تھی. اور اگر کوئی اس میں انتقامی کارروائی ہے تو میں اس کے خلاف ہوں. لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ جو ہے اس وقت عوامی پورے ملک کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے. اس سے قطعی مختلف تھا. آپ انتقامی کارروائیوں کے خلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود خود آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ چونکہ ان کے دور میں ہوتی تھی تو ان کے دور میں بھی ہوتی ہے. اس دور میں کرپشن کے کیسز تھے, بغاوت کے کیسز ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہیں مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر یہ صحیح کر رہے تھے اور یہ غلط کر رہے ہیں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اگر یہ صحیح کر رہے ہیں تو عدالت پہ. یہ غلط کر رہے ہیں کون؟ مطلب پی ڈی ایم. اور اگر عدالت میں معاملہ ہے, عدالت پہ عمران صاحب کو یہ حکومت کر رہی ہے, میں پی ڈی ایم نہیں کر رہی, یہ حکومت کر رہی ہے اور آپ کر رہے ہیں. بالکل, اگر حکومت کر رہی ہے تو عدالتوں پہ عمران صاحب کو اعتماد ہے. عدالت ان کا بار بار کہنا کہ ہمیں نااہل کرنا چاہتے ہیں, تو جی وہ اکبر ایز بابر گئے ہوئے, ہم نہیں گئے. اور وہ عدالت میں معاملہ ممنوع فنڈنگ کیس کا. لیکن اگر کوئی ایسی کارروائی ہے اگر کوئی ایسی کارروائی ہے کہ کوئی ہیروئن ڈالی گئی ہے, یا خورشید شاہ کی طرح گرفتار کیا گیا ہے, یا شرجیل میمن کی طرح کیا گیا ہے, یا سعد رفیق کی طرح کیا گیا ہے, تو میں اسے کنڈیم کرتی ہوں. چلیں, جن کی ایگزامپل جھگڑا صاحب انہوں نے کہی ہیں, انہوں نے کہا تو میں کنڈیم کرتی ہوں, لیکن آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ سب کچھ آپ نے اپنے دور میں بھی کیا تھا. تو اب چونکہ وہ ایک ریبٹل ہے, یا اس کا ایک کہتے ہیں نا جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے, ہم نہیں کہتے. بینظیر بھٹو صاحبہ کہیں تھی, کسی اور کانٹیکس میں کہا تھا انہوں نے, لیکن ابھی لاگو تو کسی اور کانٹیکس میں ہو رہا ہے. تو آپ مینٹلی پریپیئرڈ تھے, اس کے لیے ہونا چاہیے تھا. شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی یہی کیا تھا. ہم جی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, مینٹلی پریپیئرڈ تھے, مینٹلی پریپیئرڈ رہیں گے. لیکن ہم پاکستان کی بربادی کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں, نہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے. پاکستان کو چلانے کا اور رجیم چینج کا جب انہیں بڑا شوق تھا نا, تو پھر ان کو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا آگے کیا پلان ہے. جو انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا اکانومی کو, مہنگائی مارچ میں یہ لوگ سارے نکلے تھے مل کے, تو اس کے بعد آج دیکھ لیا جو آج اس نے کہا کہ آئی ایم ایف اسحاق ڈار کو رلا رہا ہے, ڈالر کوئی 10 روپے اور نیچے گر گیا, 285 پہ بھی اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا. اس کا پلیز یہ جواب دیں. جو پیپلز پارٹی کا, ان کی پارٹی کے ڈی این اے میں جو بہت سے لوگوں نے کہا ہے, جو ان کا سب سے بڑا کلیم ٹو فیم ہے کہ یہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی میں بڑا بلیو کرتے ہیں, یہ کہنے کے بجائے کہ ہماری گورنمنٹ میں کیا ہوا تھا اور ابھی کیا ہوا. شاندانہ گلزار ایک خاتون, پشتون لائر, ایک ویل ایجوکیٹڈ خاتون. اگر آپ کو یہی ٹیررسٹ اور بغاوت والے لوگ نظر آتے ہیں تو پھر ٹیررسٹ کو کون دیکھے گا نا. یہ اے پی سی میں جو گفتگو اور بات چیت سے ویسے ہی کچھ نہیں بننا. یہ وہ وقت نہیں ہے جب طالبان پہ یا ٹیررزم پہ پاکستان میں کوئی دو ویوز تھے. چلے یہ ساری باتیں چھوڑے, انہوں نے بہت لمبی جو ہے وہ کہانی سنائی. چلے جھگڑا صاحب ساری باتیں چھوڑے, اے پی سی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے جب آپ کو یہ منظور نہیں ہے اور آپ ملک کی تباہی کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہے؟ تو اے پی سی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تو ایک نیشنل کاز ہے, اس کا پولیٹیکل کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, تعلق بالکل ہے. جب آپ ہمارے سارے پولیٹیشنز کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے مقدمے بنائیں گے, جب آپ ان کو ایکچولی ٹارچر کریں گے, جب آپ جو ہے وہ خواتین پہ بغاوت کے مقدمے بنائیں گے, ہمارے سوشل میڈیا کے ورکرز کو انٹیمیڈیٹ کریں گے, جب آپ آج ہی جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے گھروں کے تالے توڑیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ نے آ کے کہنا ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ بات چیت کرو. یہ تو ایک بات ہوئی. تعلق ہے, تعلق اس بات کا بھی ہے کہ جو ایکچولی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اکانومی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا.
1971 کی جنگ میں بھی اتنی مہنگائی نہیں آئی تھی جو آج آئی ہے. تو اب انہوں نے بھاگنا ہے. جو انہوں نے الزام لگایا یہ 430 ارب روپے کا شہباز شریف بار بار کہتے ہوئے پھر رہے ہیں. 430 ارب روپے اس کے لیے تھے. 600 ارب روپے لگائے. وہ صوبہ ہے جس نے قربانی دی ہے. اس میں میں آتی ہوں آپ ذرا تفصیل سے جواب دے دیجئے گا ان 417 ارب روپے کا. میں بریک لوں گی اور میں بریک سے واپس آؤں گی. دوسری بات, آپ پارلیمنٹ کے جو گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ لاجز کے دروازے توڑے گئے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ مستعفی ہو چکے ہیں, آپ لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنے استعفے بھی قبول ہو گئے, تو پارلیمنٹ لاجز خالی کیوں نہیں کیے تھے؟ لیکن بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شیلر رضا صاحبہ, آپ لوگ تو بڑے پرانے, آپ لوگوں کے پاس تجربہ بھی ہے, حکومتی بھی آپ لوگ کرتے ہیں. جب پی ٹی آئی کے دور میں یہ اپوزیشن کو بقول شہباز شریف صاحب کے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, اس وقت ہم ہمیشہ یہ پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی آپ کی حکومت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کو آن بورڈ لیں, اپوزیشن سے مذاکرات کیا کریں اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا کریں. انہوں نے نہیں سنی. لیکن وہی چیز آپ لوگ بھی دہرا رہے ہیں, اور آپ لوگ جیسی جماعتیں اگر وہی چیزیں دہرا رہی ہیں, اور پھر آپ یہ اس کے جواز آپ یہ دے رہی ہے کہ چونکہ یہ نہیں کرتے تھے اس لیے ہم یہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو جب ماحول کو آپ نے سازگار بنانا ہے, دہشت گردی کے حالات جو اس وقت ہیں, جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں, ابھی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بات کری تھی, جو اس وقت بد سے بدترین, اس میں ماحول سازگار بنائے بغیر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اگین دا سیم کوسچن, کہ یہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو ان پہ مقدمے بنے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیے کہ جس پہ غداری بنے, تو میں سمجھتی ہوں کہ عدالتوں پہ عمران صاحب کو اعتماد ہے, اور میں انہیں کنڈیم کرتی ہوں اگر اس طرح کے بنے, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ کو عورت یاد آ رہی ہے جب فریال تارپور صاحبہ کو گھسیٹ کے آپ چاند رات پہ 12 بجے لے کے جا رہے تھے, نیب جس نے داخل کیا ہوا تھا ہاسپٹل میں, جب نہیں یاد آ رہی تھی, جب مریم نواز کو آپ کر رہے تھے جب یاد نہیں آ رہی تھی, آپ کو سب کی زبان نظر آ رہی ہے. جو اس وقت بھی شیخ رشید زبان استعمال کر رہا ہے, وہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی نارمل گھر کے آدمی کی تربیت یافتہ کوئی شخص استعمال کرتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 43.4 بلین ڈالر ملک پہ قرضہ چڑھا کے, جو 10 سال میں 2 حکومتوں نے نہیں لیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جن کے زمانے میں جی ڈی پی نیگیٹو ہوئی, جن کی امپورٹ جو ہے وہ ڈبل ہے ایکسپورٹ کے, کہ ہم نے خراب کیا. ایک منٹ دے دیں. میرے ساتھ گورنر خیبر پختونخوا ٹیلی فون لائن پر ہے. میم میں آپ کے پاس فوری واپس آتی ہوں. حاجی غلام علی صاحب, گورنر کے پی کے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی صاحب, مجھے ذرا بتائے گا کہ آج کمیٹی کا اجلاس ہوا, کیا اہم فیصلے ہوئے, پہلے تو اس سے ذرا آگاہ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج تو بہت ہی اہم اجلاس ہوا ایپیکس کمیٹی کا, جس میں ملک بھر کے تمام جو کی پوسٹوں پہ ہمارے بھائی تھے وہ سارے نے شرکت کی. وزیر اعظم صاحب نے, آرمی چیف صاحب نے, کور کمانڈر, گورنر, چیف منسٹر سندھ, چیف منسٹر گلگت بلتستان, وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر وزراء, تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین. میں نے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ کے اساتذہ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام جو ایشو اور مشکلات تھے اس پہ تفصیلی بحث ہوئی. جو فیصلے ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ہم سی ٹی ڈی کو اور پولیس کے جو دیگر ریفارمز ہے یا ان کو جو ضروریات ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہدایت دے دی, اور فائنانس منسٹر بیٹھا تھا, یہ انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. دوسرا جو پولیس جو ہمارے بھائی شہید ہو چکے تھے, جو زخمی تھے, ان کو لیے تو میں بحیثیت گورنر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اجلاس میں بھی شریک تھے, اور پھر ہاسپٹل بھی اس سے پہلے گئے تھے, اور انہوں نے 10 لاکھ روپے شہید کو اور 5 لاکھ روپے زخمی کو دیے. اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیگر یہ کہ دیگر جو ایشو تھے جو کہ اس ٹیررزم کے خاتمے کے لیے اور تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہو کے فیصلے کرنے کے لیے فورسز کے, اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا, آپ کے پروگراموں بھی ڈان کے کہتا رہا کہ بھائی تمام
जितने भी हम स्टेक होल्डर है उनसे इस सूरत-ए-हाल पे मशावरत होनी चाहिए। ठीक तो है। आज एक बहुत बड़ी मशावरत हुई है और एक मशावरत 7 फरवरी को होगी, 7 तारीख को। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें होगी। और जिसने शिरकत नहीं की और ये इत्तेफाक को तोड़ा तो वो भी कौम को मालूम हो जाएगी कि भाई ये कौन है। बस एक ही रेट लगाए कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन, इस्तीफा और इस्तीफा वापस करो। यानी पाकिस्तान जिस रास्ते पे तरक्की के राह पे कामजन होता है उसको नीचे गिराना एक जमात ने अपना वतीरा बना रखा है। जो जितने बड़ी कुर्बानी हमारे पुलिस ने दी है और उसको भी इस तरह रंग दिया गया कि उसको भी एक इदारे के साथ दुश्मनी में तब्दील किया गया। तो इस तरह पाकिस्तान के कौम जो है और रियासत के साथ खड़ी है, इदारों के साथ खड़ी है, पुलिस के साथ खड़ी है, अपनी फौज के साथ खड़ी है। इसमें जो भी कोई इस तरह दुश्मनी पैदा करेगा उसको मुंह की खाने पड़ेगी। अच्छा हाजी गुलाम अली साहब, मामला ये है कि एपेक्स कमेटी में तो पीटीआई ने शिरकत नहीं की, लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सेंटर है जो टेररिज्म के हवाले से जितने भी वाकयात हो रहे हैं, और एक बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं पीटीआई उस सूबे के तो है ही हैं। तो ऐसे में आप नहीं समझते हैं कि अगर दोबारा से कोई कोशिश की जाए, या आप समझते हैं कि उनको की जानी चाहिए हुकूमत को कि जी आप उनको मनाएं, उनको आप जो एपीसी है उसमें शिरकत पे आमादा करें, माहौल कुछ ऐसा बनाएं? क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि एक तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, एक तरफ आप मुकदमात बना रहे हैं, एक तरफ आप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आके आपके साथ बैठ जाएं। कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो और उनको मनाया जा सके मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाए जाने के लिए। देखिए मुकदमात कौन बना रहे हैं? यानी अगर हुकूमत ने मुकदमात बनाए तो आप बता दें। एक सर हुकूमत ही बना रही है, क्योंकि आज नहीं सर, इमरान मीर साहब जो कि पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा वफाक मुकदमात बना रही है, पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं है, वफाक की हुकूमत कर रही है। ऐसे नहीं, वफाक ने नहीं बनाई ना। एक आदमी एक आईनी इदारे को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलता है तो इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज किया। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो कोई मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सकता है। और इसी तरह आप देख ले कि आप जिसकी बात और कर रहे हैं, क्या स्वाति साहब ने क्या कुछ नहीं कहा आपके सामने है। तो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वो फर्द या वो डिपार्टमेंट मुकदमा बनाते हैं। लेकिन आपको हमको ये बताएं कि इमरान खान साहब ने 4.25 साल तक अपोजिशन लीडर को जो खत लिखता था किसी भी मसले पर, तो ऊपर अपोजिशन लीडर मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम भी नहीं लिखता था, नीचे दस्तखत भी नहीं करता था, एक चिट भेजता था। और दूसरी तरफ ज़र्फ देके, इखलाकियात देके, जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर उसका जवाब देता तो ऊपर वो लिख देता था कि जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, और नीचे खुद अपना दस्तखत करता था। जिस शख्स के ज़हन और दिल में इतनी नफरत है और इतनी दूरियां पैदा करने का, वो इस मुल्क का हुक्मरान होना, ये इस मुल्क की बदकिस्मती। तो आपकी तरफ से कोई कोशिश की जाएगी इनको मनाने की? हमने कोशिश, ये देखो, ये हमने कोशिश की। देखो सब जमातों को दावत दी गई और कल फिर दावत दी गई 7 तारीख को। देखिए ये तरक्की का जो सफर है, इनका एजेंडा ये है कि तरक्की का सफर रुक जाए, नफरतें पैदा हो जाए, फोर्सेस आपस में लड़ पड़े, पाकिस्तानी अवाम का मजीद इनका जो महंगाई है इन पे बोझ बढ़ता रहे। यानी ये किसी अच्छे काम में आप नहीं मिलाएगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आज शबाशी साहब ने वो 417 अरब की बात की थी कि वो कहाँ गए, ये क्या मामला है? नहीं लगे वहाँ पे? पीटीआई की हुकूमत ने 417 अरब रुपए लिए है इस तरह ये वार एंड टेररिज्म के लिए। और सीटीडी का ऑफिस आपने खुद अपने चैनल पे चलाया कि बनू में किराए के मकान में था। तो आज ये फैसला हुआ कि इसकी इंक्वायरी होगी कि ये 470 अरब रुपए ले गए। ये करप्शन 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 करते 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 अब सारे ये भी इनके गले में पड़ेगा। और वो चीजों की अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो कौम को
دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر. حاجی غلام علی صاحب گورنر خیبر پختونخوا ہم سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا فرض ان کو دعوت دے کے اب اگر یہ نہیں آتے تو پھر قوم دیکھے گی کہ کون پاکستان سے یا ملک سے کتنا سنسیئر ہے. بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آتی ہوں تو اس بات کا جواب تیمور جھگڑا صاحب سے بھی لوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیمور جھگڑا صاحب اس شروع میں بات کر رہے تھے، میں نے ان کو تھوڑا سا روک دیا تھا کہ یہ جو 417 ارب کا معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے لیا تھا لیکن لگایا نہیں، اس کا انہوں نے حساب دینا پڑے گا. تو کیا حساب ہے، کیا تیمور جھگڑا صاحب کے پاس ہے؟ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. لیتی ہوں بریک، واپس آتی ہوں ان سے جانتی ہوں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جھگڑا صاحب ذرا آپ سے اس بات کا جواب لینا چاہوں گی کیونکہ جو باتیں گورنر کے پی کے حاجی غلام صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا مقدمات ہم نے نہیں بنائے، جن اداروں کے خلاف بات کی گئی ان کی طرف سے مقدمات بنے. انہوں نے آپ کو دعوت دے دی، اب اگر آپ شرکت نہیں کریں گے تو پھر قوم دیکھے گی. 417 ارب کا بھی پوچھ رہے تھے وہ. دیکھیں جی، جہاں تک اے پی سیز کی تعلق ہے، میرا موقف وہی ہے جو تھا. یہ بڑا کلیئر ہے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جینوئنلی اس ساری جو اے پی سی ہوئی ہے، اس سے جو مدرہڈ اینڈ ایپل پائی نکلی ہے نا، ان سے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہوا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک ہوتا ہے ایکشن لینا. جس وقت میں نیشنل کنسنسس کی ضرورت تھی 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 میں، وہ بن چکا ہے. ابھی ایکشن لینا ہے، ایکشن لینا ہے. اس کے پیچھے بھی سب کھڑے، بات چیت کرنی ہے، اس کے پیچھے بھی سب کھڑے. یہ جو ان اے پی سیز میں ہو رہی ہے نا، ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت ہی ہے 417 ارب روپے. اور گورنر خیبر پختونخوا کو شرم آنی چاہیے کہ صوبے کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ 230 ارب روپے وفاق نے خیبر پختونخوا کو نہیں دیے، جس سے اس سال میں ہمیں تکلیف پہنچی. حقیقت یہ ہے کہ یہ 430 ارب روپے بھی ہے کہ 430 نہیں 600 ارب روپے لگائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی رزلٹ یہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کی پولیس فورس، اس کی جو بھی خامیاں ہیں، پاکستان کی بہترین فورس ہے. جس صوبے میں 1000+ اٹیکس ہوتے تھے سال کے، وہاں پہ 4 سال 20, 30, 40 اٹیکس ہوئے. اور آج بھی ایسی سچویشن ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی سے پوچھے کہ آج کے خیبر پختونخوا میں رہنا چاہتے ہیں یا اس 2009-10 کے خیبر پختونخوا میں رہنا چاہتے ہیں جس میں آپ گھر سے نکلتے تھے اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ پہنچیں گے یا نہیں. ہاں میں تو صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، جو 417 ارب روپے کا اگر حساب مانگ رہا ہے تو آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا نا، آپ دے سکتے ہیں. سوری، یہ جو ہم حساب کھیلتے ہیں نا، اسی پہ شرم آنی چاہیے. کیوں ہم میڈیا پہ جو ہے وہ یہ کریں؟ میں نے آپ کو بتا دیا 600 ارب روپے لگائے، جا کے بجٹ بکس کھول لے. لیکن یہ 417 ارب روپے نہیں تھے. افسوس یہ نادیہ، افسوس یہ ہے کہ جب میں پورا سال چیختا رہا کہ خیبر پختونخوا کو ان کے پیسے نہیں مل رہے، کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا. جب آپ کو سڑک پہ غصہ نظر آتا ہے نا، وہ اس لیے نظر آتا ہے کہ آپ کبھی چھوٹے صوبوں کو، اور اس پہ کا بھی ایک کردار ہے، اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت کراتے ہیں جب آپ نے نیگیٹو ہیڈ لائن چلانی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی بھی انتہائی کڑی شرائط ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی پولیٹیکل کنسنسس کی بھی ایک شرط رکھ دی ہے. اب ذمہ داری تو آپ کی ہے، کرنا تو آپ نے ہی ہے. ذرا بتائیں کس طرح سے کریں گے؟ پلس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑنے کا یا اس کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی کنسنسس کو سے صلاح و مشورہ اتفاق رائے کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، ان کے زمانے میں ابھی مٹا وغیرہ میں سوات میں جرگے کر رہے تھے طالبان. ان کے منسٹرز کو بھتوں کی پرچیاں موصول ہو رہی تھی. لوگ نکلے ان کے زمانے میں، اور اس میں ایمل ولی بھی اور سب لوگوں نے شرکت کی. اتنی بڑی تعداد لوگوں کی نکلی ہے. تو یہ مت کہ انہوں نے جو ریہیبلیٹیشن کی بات کی تھی، انہوں نے جو ان کو چھڑایا ہے، یہ نہیں آئیں گے اس میں، کیونکہ اب یہ ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اور پہلے یہ کہتے تھے ان کے دفتر کھول دیں. دوسری بات یہ ہے کہ 3 ارب روپے میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر سی ٹی ڈی کا ایک سسٹم بن سکتا ہے. ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے جو انہوں نے اتنا کیا کہ ایک کرائے کے گھر میں انہوں نے سی ٹی ڈی کو وہ کیا ہوا تھا، اور پھر ان دہشت گردوں نے انہی سب کو جو ہے یرغمال بنایا، مارا. تو یہ انہوں نے بنایا تھا سسٹم کہ ایک کرائے کے گھر میں جس کی سیکیورٹی ناقص تھی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، وہاں کی رپورٹ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سے پہلے یہ اکانومی کر رہے تھے،
IMF के सारे मायदे आपके हैं, आप ही के वजीर खजाना ने कहा सख्त मायदे हैं। आप हमें बताएंगे इकोनॉमी क्या है जिसका वजीर खजाना ये कहे कि 3 साल 8 महीने कोई पॉलिसी नहीं थी। हम तो उन शराइत को पूरा कर रहे हैं और जाहिर है कि आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाहते हैं, उस चक्कर में और मसले हो जाते हैं। तो अभी भी हम ये आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें नापसंद करते हैं, आप खामोश हो जाए। मैं आपके बराबर में नहीं बोलती, आपके दौर में आप जब बात करते हैं मैं नहीं बोलती, आप हमसे हाथ नहीं मिलाते थे और एहसान को रिलीज करते थे। हम इस वक्त आपसे कह रहे हैं आप आए बैठे 2018 में जब जो है वो आपके जमाने में नहीं, आप इन्हें चुप करें, आप इन्हें चुप करें। आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी थी, ये जो अब आप उनकी मुकम्मल बात सुन लें। इन्होंने कभी सूबों को पैसे नहीं दिए, सिंध के तो ये दुश्मन थे। एक सर्टेनिटी अमाउंट होता है सूबे का, जब पंजाब और केपी ने चीख मारी तो फिर इन्होंने सीसीआई का इजलास बुलाया, इकोनॉमिक काउंसिल का। इन्होंने तो सीसीआई के इजलास नहीं बुलाए, इन्होंने इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, तैमूर जगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहाँ पर यह है कि कोशिश हो रही है और मुतालबे हो रहे हैं IMF की तरफ से भी। हद तो अब ये है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे या ये मुतालबे आपके सुने जाएंगे और आपको अगली किस्त दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो नॉन सीरियसनेस है वो आपके सामने। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।